بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الثامن فی الایجاز والاطناب والمساوات۔ یہ 8واں باب ہے ایجاز، اطناب اور مساوات کے تعلق سے۔ کہہ رہے ہیں کہ آدمی جب اپنے مافی ضمیر کو ادا کرتا ہے تو وہ 3 طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے جتنی بات کہنی ہے الفاظ بھی اتنے ہی استعمال ہوں، تو اس صورت کو کہتے ہیں مساوات۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات لمبی چوڑی ہوتی ہے، اس کو مختصر کر کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس اختصار میں کوئی اغلاق نہ ہو، یعنی ایسا اختصار نہ ہو کہ مطلب ہی کچھ کا کچھ ہو جائے یا واضح نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ایجاز۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مختصر بات کو ایک لمبی عبارت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بات چند الفاظ میں ہو سکتی ہے لیکن اس کو لمبا کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اطناب۔ تو آپ کے اس باب میں انہی تینوں پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیے عبارت، کل ما یجول فی الصدر من المعانی یمکن ان یعبر عنہ بثلاث طرق۔ جال یجولو کے معنی ہوتا ہے گردش کرنا۔ جو معانی اور مفاہیم سینے میں گردش کرتے ہیں، سینے میں یعنی دل میں، ہر وہ معانی اور مفاہیم جو دل میں گردش کرتے ہیں، یمکن ان یعبر عنہ بثلاث طرق، ممکن ہے کہ اسے تعبیر کیا جائے 3 طریقوں سے۔ اس کا محرا ترجمہ یہ کر لیجئے کہ جو معانی و مفاہیم دل میں گردش کرتے ہیں انہیں 3 طریقوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ 3 طریقے یہ نیچے تھوڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، المساوات وہی تعدیۃ المعنى المراد بعبارۃ مساویۃ بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف اوساط الناس۔ دیکھیے تعریف مساوات کی، وہی تعدیۃ المعنى المراد، معنی مراد کو ادا کرنا ہے۔ یعنی مساوات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ معنی مراد کو ادا کرنا ہے بعبارت مساویہ، مساوی عبارت میں، برابر کی عبارت میں بس ادا کر دینا ہے۔ بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف اوساط الناس، اس طور پر کہ وہ عبارت اس حد پر ہو کہ جس پر اوساط ناس کا عرف جاری ہو۔ اوساط ناس کا مطلب درمیانی طبقہ کے لوگ۔ اب یوں ترجمہ کر سکتے ہیں
اس طور پر کہ وہ عبارت اس حد پر ہو کہ جس پر درمیان کے لوگوں کا عرف جاری ہو، عام طور سے اس طرح کی عبارت لوگ بولتے ہوں۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ درمیانی طبقہ کے لوگ کون لوگ ہیں، یعنی اوساط ناس کون لوگ ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں وَهُمُ الَّذِينَ لَمْ يَرْتَقُوا إِلَى دَرَجَةِ الْبَلَاغَةِ وَلَمْ يَنْحَطُّوا إِلَى دَرَجَةِ الْفَصَاحَةِ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ بلاغت کے درجوں تک پہنچے ہوئے ہوں اور نہ عاجزی کے درجہ تک گرے ہوئے ہوں، یعنی ایسے لوگ نہیں کہ ان کی زبان پر ایسے جملے آتے ہوں جو فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ مثال ہوں، یا وہ لوگ نہیں کہ جنہیں اپنا معافی ضمیر ادا کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، بلکہ بیچ کے لوگ جو سادہ عبارت میں، آسان عبارت میں اپنا معافی ضمیر آسانی سے ادا کر لیتے ہیں، ان کو کہا گیا اوساط ناس، یعنی لوگوں میں متوسط درجہ کے جو لوگ ہیں جو اپنی بات آرام سے کر لیتے ہیں۔ پھر سے دیکھیے پوری عبارت کا ترجمہ کہ مساوات وہ ہے کہ معنی مراد کو برابر عبارت میں یا مساوی عبارت میں ادا کرنا اس طور پر کہ وہ عبارت اس حد تک پہنچی ہو کہ جس پر متوسط طبقہ کے لوگوں کا عرف جاری ہو، اور وہ متوسط طبقہ کے لوگ یہ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ بلاغت کے درجہ تک پہنچے ہوئے ہوں اور نہ ہی اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی سے عاجز ہوں۔ مثال دیکھیے اس کی، نحو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، اور جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جتنی بات کہنی ہے اتنے ہی الفاظ ہیں، ان میں سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو زائد ہو یا کسی اور غرض سے لایا گیا ہو، بس سادہ انداز میں جو بات کہنی تھی وہ اس میں کہہ دی گئی، تو گویا کہ جتنی بات کہنی تھی اتنے ہی الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اب آگے دیکھیے الایجاز، هو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض، نحو قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي۔ اب ایجاز کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایجاز معنی کا ادا کرنا ہے، یعنی معنی مفاہیم کا ادا کرنا بعبارت قصیرۃ عنہ، مختصر عبارت میں، ایک چھوٹی عبارت میں بس اپنے معافی ضمیر کو ادا کر دیا جائے۔ معنی و مفاہیم کو مختصر عبارت میں ادا کرنا
ایجاز ہے، لیکن ایک اور شرط لگا رہے ہیں مع وفائہا بالغرض، کہ اس کے مقصد کو پورا بھی کرتا ہو وہ اختصار کے ساتھ جو عبارت لائی گئی ہے، ایسا نہیں کہ مقصد کو پورا نہ کرے اور پریشانی ہو سمجھنے میں، ایسا نہیں، بلکہ باضابطہ اپنے مقصد کو، اپنے مقصود کو وہ عبارت بتاتی بھی ہو۔ مثال دیکھیے، قفا نب کے من ذکرا حبیبی و منزلی، قفا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، نب کے ہم رو لیں، من ذکرا حبیب محبوب کا ذکر کر کے، و منزلی اور اس کے ٹھکانے کا ذکر کر کے۔ تو یہاں پر ایجاز دکھایا گیا ہے، وہ ایجاز کس طرح ہے یہ دیکھیے، اس میں ہے نب کے من ذکرا حبیبی و منزلی۔ اس کی عبارت اصل میں یہ ہے کہ ذکرا من ذکرا حبیبنا و منزلہ، کہ ہم اپنے محبوب اور اس کے گھر کا ذکر کر کے کچھ رو لیں۔ تو حبیب بنا سے نا حذف کر دیا ضمیر، اور منزل ہی سے یہ بھی ایک ضمیر حذف کر دی۔ تو اس طور پر یہ عبارت مختصر ہو گئی، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ کہا قفا تم دونوں ٹھہر جاؤ، کون تم دونوں؟ تو اس کے شروع میں یا رفیقایہ وغیرہ کا لفظ ہونا چاہیے تھا کہ اے میرے دوستو آپ دونوں یہیں رک جاؤ، تو وہ بھی حذف کیا، ایک اچھا خاصا حذف یہاں پر ہو گیا، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ یہ پورا اختصار اپنے مقصد کو واضح بھی کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایجاز۔ اچھا آگے پھر کہہ رہے ہیں فَإِذَا لَمْ تَفِ بِالْغَرَضِ سُمِّيَ إِخْلَالًا، اور اگر مقصود کو مکمل طور پہ نہ بتاتا ہو تو اس کو اخلال کہتے ہیں، یعنی عبارت اپنے پورے مقصد کو نہ بتائے، اپنی پوری غرض نہ بتا سکے، اختصار تو ہوا ضرور لیکن پورا مقصد اس سے واضح نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اخلال کہیں گے۔ اس کی بھی ایک مثال دیکھیے نیچے دے رہے ہیں، وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِي ظِلَالِ النُّوكِ مِمَّنْ عَاشَ قَدًّا۔ یہ ترجمہ دیکھ لیجیے، وَالْعَيْشُ خَيْرٌ، اور زندگی بہتر ہے، فی ظلال النوق، ظلال من سایہ، اور نوق کے معنی ہوتا ہے بیوقوفی، بیوقوفی کے سائے میں زندگی بہتر ہے، بیوقوفی کے سائے میں،
ممن عاش کدا، اس سے جو زندگی مشقت میں گزرے، یعنی مشقت کی زندگی سے بہتر ہے وہ زندگی جو بیوقوفی کے سائے میں گزرے۔ یہ اس کا معنی ہوا سیدھا سادہ، لیکن اس سے مکمل طور پہ معنی کی وضاحت نہیں ہو رہی ہے، معافی ضمیر کی ادائیگی خوب نہیں اس شیخ سے ہو پا رہی ہے۔ آگے دیکھیے، اسی میں شاعر اسے کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ آگے والی عبارت سے واضح کیا جا رہا ہے۔ مراد ہو ان العیش الرغد فی ظلال الحمق خیر من العیش الشاق فی ظلال العقل، یعنی شاعر کی مراد یہ ہے کہ بیوقوفی کے سائے میں خوشحال زندگی بہتر ہے اس زندگی سے جو مشقت میں گزاری جائے۔ العیش الشاق معنی ہوتا ہے تکلیف دہ زندگی، تو اس زندگی سے بہتر ہے جو عقل کے سائے میں تکلیف دہ گزاری جائے۔ پھر ترجمہ دیکھیے، بیوقوفی کے سائے میں خوشحال زندگی بہتر ہے عقل کے سائے میں مشقت کے ساتھ زندگی گزارنے سے۔ تو یہاں پر شاعر کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہالت کی وہ زندگی جس میں خوشحالی ہو اس زندگی سے بہتر ہے جس میں علم کے ساتھ تنگ دستی ہو۔ عقل کے معنی علم ہے جو عبارت میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی خوشحال جاہل کی زندگی تنگ دست عالم کی زندگی سے بہتر ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ مگر یہ مطلب شعر کے الفاظ سے مکمل طور پر نہیں سمجھا جا رہا ہے، اس لیے یہی معنی جو یہاں نثر میں ادا کیے گئے ہیں، ان العیش الرغد فی ظلال الحمق خیر من العیش الشاق فی ظلال العقل۔ تو شعر میں عیش کی صفت الرغد اور ممن عاش کدا کی قید فی ظلال العقل موجود نہیں ہے۔ اس شعر میں عیش کی صفت رغد اور ممن عاش کدا کی قید یعنی فی ظلال العقل موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان الفاظ پر دلالت کرنے کے لیے کوئی قرینہ ہی موجود ہے۔ اسی وجہ سے مقصود واضح نہیں ہو رہا ہے، اور جب مقصود واضح نہیں ہوا تو یہ پورا کا پورا شعر چلا گیا اخلال کے کھاتے میں۔ یعنی اخلال کے کھاتے کا مطلب یہ ہوا کہ عبارت تو مختصر کی گئی لیکن اپنا مقصود مکمل طور پہ یہ عبارت نہیں بتا رہی ہے۔
اس لیے یہ فصاحت سے شعر گر گیا۔ اچھا، اب دیکھیے تیسری قسم ہے اتناب۔ والاتناب هو تعدیۃ المعنی بعبارۃ زائدۃ عنہ مع الفائدہ۔ اتناب وہ ہے کہ معنی کو زائد عبارت میں ادا کرنا، معنی کو اس سے زائد عبارت میں ادا کرنا، یعنی کہ معافی ضمیر کی جو ادائیگی ہے وہ کم عبارت میں ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ معنی میں ادا کرنا یہ ہے اتناب۔ لیکن وہ جو زائد الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں وہ بلا وجہ نہ ہو، بلکہ اس کے ادا کرنے کا کوئی فائدہ ہو، اسی لیے آگے قید لگا رہے ہیں مع الفائدہ، کہ یہ جو زائد عبارت کہی جا رہی ہے وہ فائدے کے ساتھ ساتھ ہو، کوئی فائدہ اس کا ہو نہ ہو۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا قول ہے۔ اس آیت کریمہ میں زکریہ علیہ السلام کی زبان سے یہ حکایت بیان کی گئی ہے، جب انہوں نے لڑکے کی طلب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی اور اپنے بڑھاپے کو بیان کیا تھا، تو اس طرح کی عبارت آپ نے عرض کی تھی بارگاہ خداوندی میں۔ قال کہا، عرض کی، رب اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور سر پر سفیدی پھوٹ پڑی ہے، یعنی بال سفید ہو چکے ہیں۔ اس تعبیر سے حضرت زکریہ علیہ السلام یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پروردگار، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تب یہ بچے کہاں سے ہوں گے؟ تو اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، کبیر تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شیخ تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس طرح کے الفاظ بھی کہے جا سکتے تھے۔ لیکن اتنی لمبی عبارت آپ نے عرض کی تو ظاہر بات ہے کبیر تو شیخ تو کام تو چل جاتا، لیکن جو معنویت اس کے اندر ہے وہ اس کے اندر نہ آتی۔ پہلے میں فرمایا وہن العظم منی، رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ اتنی پہ اگر آپ رک جاتے تب بھی کام چل جاتا، یعنی ہڈی کمزور ہونے کا مطلب ایک آدمی کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہے۔ لیکن آگے واشتعل الراس شیبا، کہ میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں۔ تو یہ جملہ جو زائد لایا گیا ہے وہ بھی ایک فائدے کے لیے ہے، اور وہ فائدہ اس طور پر ہے کہ دوسرے جملے میں اسی معنی کو بلیغ اور خوبصورت انداز میں ادا کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر اس طلب ولد کے موقع پر جبکہ ظاہری اسباب مفقود ہیں، لفظ کبرتو جیسے یا شختو جیسے
سے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کیا جاتا تو وہ قوت اور زور پیدا نہ ہوتا جو وہن عزم اور اشتعال شیب میں موجود ہے۔ تو اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، باقوت بنانے کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس تعبیر کو اختیار کیا۔ آگے دیکھیے، اے کبیر تو فیضا لم تکن فی زیادت، یعنی یہ پوری عبارت قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ کا پورا ترجمہ کر دیا کبیر تو سے، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اور آگے بتا رہے ہیں فیضا لم تکن فی زیادت فائدہ سمیت طویلا، اور اگر زیادتی میں کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کو تطویل کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، اچھا پھر سے اور آگے عبارت ہے، اگر زیادتی میں کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ تطویل کہتے ہیں۔ ان کانت زیادت غیر متعینۃ، یہ کب ہے؟ جبکہ زیادتی غیر متعین ہو تب تطویل کہیں گے۔ وحشواً ان تعینت، اور حشو کہیں گے اس وقت جبکہ متعین ہو، یعنی جب زیادتی غیر متعین ہو تو تطویل ہے، اور متعین ہو تو حشو ہے۔ مثال دیکھیے تطویل کی اور حذف کی دونوں۔ وَأَلْفَا قَوْلَهَا كِدًّا وَمَيْنًا، یہ تطویل کی مثال ہوئی۔ وَأَلْفَا قَوْلَهَا كِذْبًا وَمَيْنًا، کذب کے معنی جھوٹ اور مینا کے معنی بھی جھوٹ ہوتا ہے، وہ بات جس کے اندر کذب ملا ہوا ہو، دروغ آمیز بات کو مینا بولتے ہیں۔ پر ایک چیز یہ دیکھ لیں، جزیمہ یہ ایک بادشاہ تھا، اور ربا نامی عورت یہ ایک ملکہ تھی۔ تب دیکھیے ترجمہ سب ملا کے، جزیمہ نے زبا کی بات جھوٹی اور دروغ آمیز پائی، یہ ہوا ترجمہ۔ جزیمہ نے زبا کی بات جھوٹی اور دروغ آمیز پائی۔ اس عبارت میں یہ دکھانا ہے کہ جب کذب کا لفظ آ گیا تو مینا لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان میں سے کوئی ایک اگر حذف کر دیا جائے، چاہے کذب کو حذف کریں یا مینا کو حذف کریں، تب بھی بات برابر ہوگی۔ جو آدمی کہنا چاہ رہا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جزیمہ نے زبا کی بات کو جھوٹ پایا، بس کافی ہے۔ تو غیر معین طور پر چاہے ہم کذب کو حذف کر دیں یا مینا کو حذف کر دیں تو ہمارا مقصود پورا ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے اضافے کو تطویل کہتے ہیں، کہ غیر معین طور پر جو زیادتی ہو اس کو تطویل کہا جاتا ہے۔ اور ایک حشو ہے، وہ دیکھیے اس میں یہ کہتے ہیں کہ معین چیز، کسی متعین چیز کو ہٹا دیا جائے یا زیادہ اس میں ہے۔ اسے وَعْلَمُوا عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ،
میں جانتا ہوں آج کا علم اور کل گزشتہ کا علم جو آج سے پہلے ہے. عالم میں جانتا ہوں علم الیوم آج کا علم، والامس اور کل گزشتہ کا علم، قبل ہو جو اس سے پہلے ہے. تو یہاں پر دیکھیے محل استشہاد ہے الامس قبلہ. امس میں کا معنی ہے کل گزشتہ، لیکن امس کے بعد قبلہ لا کر کہ اس سے پہلے یعنی آج سے پہلے، تو یہ بے فائدہ معلوم ہوتا ہے. تو یہاں پر متعین ہے کہ قبلہ یہ زائد ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ پوری عبارت حذف کے دائرے میں آئے گی اور یہ اتناب بہتر نہیں ہے. یہ آپ کی تینوں قسمیں ختم ہوئیں. اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں وَمِن دَوَاعِي الْإِيجَازِ تسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام والإخفاء ودفع الصامة المحادثة. ومن دواعي الإتناب تثبيت المعنى وتوضيح المراد والتوكيد ودفع الإبهام. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایجاد اور اتناب ہو رہے ہیں ان میں تین قسمیں بتائی: مساوات، ایجاد، اتناب. مساوات کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں جتنی باتیں کہنی ہیں اتنی عبارت پیش کی جاتی ہے. اب رہا مسئلہ ایجاد اور اتناب کا کہ کہیں کم عبارت پیش کی جاتی ہے، کہیں زیادہ عبارت پیش کی جاتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا کیا ہیں وہ بتا رہے ہیں. تو دیکھیے ایجاز کی دوائی یعنی اس کے اسباب کیا کیا ہیں، کن کن جگہوں پر ایجاد کیا جا سکتا ہے. کہہ رہے تسہیل الحفظ، حفظ کا آسان ہونا. حفظ آسان کرنے کے لیے کہ کسی چیز کو یاد کرنا آسان ہو جائے تو اس لیے لمبی عبارت کو مختصر کر دیا جائے تاکہ آسانی سے یاد کیا جا سکے. وتقریب الفہم، اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے، آدمی جلدی سمجھ جائے اس لیے. وضیق المقام، اور مقام تنگ ہے کہ اگر لمبی چوڑی عبارت ہم پیش کرتے ہیں تو موقع نکل جائے گا ہاتھ سے. جیسے سانپ نکلا ہے تو اگر ہم یہ کریں کہ اے لوگوں آؤ سانپ نکلا ہے اس کو مار دیا جائے تو اتنے میں تو سانپ چلا جائے گا. تو ایسے موقع سے لمبی چوڑی عبارت نہ پیش کر کے صرف کہتے ہیں سانپ سانپ، آدمی سمجھ جاتا ہے سانپ نکلا اس کو مارنا ہے چل کر. والاخفاء، اور کبھی بات کو پوشیدہ رکھنا مقصود ہوتا ہے کہ سامنے والے سے بات پوشیدہ رہے، تو اختصار کر دیتے ہیں. جیسے زید آ رہا ہے اور ہم سوچیں کہ ہمارے سامنے جب کئی لوگ ہیں وہ نہ سمجھیں، جو میں ایک آدمی سمجھانا اسی کو ہے اور وہ جانتا ہے اس سلسلے میں کیا آنے والا ہے. تو ہم نے کہا جائے، وہ سمجھ گیا کہ زید آ گیا. اجا زید کہہ دیا تو سب سمجھ جائیں گے کہ اخفا نہیں رہا. اس لیے صرف جا کہہ دینے سے وہ پوشیدہ بھی رہے گا اور ہمارا مقصود بھی حاصل ہو جائے گا. دفع صامت المحادثہ، یہ محادثہ کہیں دفع صامت دفع صامت المحادثہ یعنی لمبی چوڑی گفتگو سے کبھی کبھی آدمی اکتا جاتا ہے. ساما کے معنی اکتا جانا اور دفع کے معنی دور کرنا. تو مانا ہوا کہ لمبی چوڑی گفتگو کی اکتاہٹ سے، اس اکتاہٹ سے آدمی نکل جائے. تو ایسے موقع سے بھی عبارت کو مختصر کر دیتے ہیں.
شاید ایک شعر ایک مصرع گزرا ہوگا پیچھے. قال لی کیف انت قلت علیل. میں نے کہا آپ کیسے ہیں؟ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا علیل، بیمار ہوں. تو یہاں چاہیے تھا قل تو انا علیل، تو انا کو حذف کر دیا تاکہ آدمی کو افتاحت نہ محسوس ہو. یہ ہوئی اسباب ہوئے ایجاز کے. اور کچھ اسباب اتناب کے بھی ہیں کہ کہاں کہاں اتناب کیا جائے گا. تثبیت المعنی، نمبر 1 ہے تثبیت المعنی، یعنی موقع و محل کی مناسبت سے مخاطب کے دل میں کلام کو اچھی طرح ثابت کر دینا، اس کے ذہن میں اس کے دل میں بات اچھی طرح اتار دینا. یہ ہوتا ہے ایک موقع اتناب کا، یعنی لمبی عبارت پیش کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہمارا سامنے اچھی طرح اسے سمجھ جائے، اس کے دل میں بات اتر جائے. اور کبھی دوسرے نمبر پہ ہے توضیح المراد، اور مراد کو واضح کرنا، اپنے مقصد کو اچھی طرح سے واضح کرنے کے لیے کبھی گفتگو لمبی کر دی جاتی ہے. اور تیسری وجہ بتا رہے ہیں توکید. توکید بات کو پختہ طور پر موقت کر کے بیان کرنا. اس کے اندر ظاہر بات ہے کلام لمبا ہوگا، طول ہوگا، تو اس طول کلام کی وجہ صرف یہی ہے کہ بات ہماری مکمل طور پر پختہ ہو جائے. اچھا، اور اس کے بعد ہے دفع الابہام، اور دفع ابہام کے لیے یعنی پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے. جملے میں جو پوشیدگی اور ابہام پایا جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو یہ اسباب ہیں اتناب کے. اب ان باتوں سے پتہ چلا کہ ایجاز کے اسباب کیا کیا ہیں، کن کن مواقع پر ایجاد کیا جاتا ہے، اور اتناب کے مواقع اور اسباب کیا ہیں. اب اس کے بعد اقسام الایجاز آ رہا ہے کہ ایجاز کی قسمیں کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر اتناب کی قسمیں کیا ہیں. یہ سب بتائی جائیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد والے سبق میں اس کا ذکر ہوگا.